السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز لیکچر میں صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے متن پر بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مبارک حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ سند پر بحث ہم نے مفصل کل کر دی تھی، اور اس حدیث پر باب اور فقہ المحدثین کے متعلق بھی ہم نے کل کے لیکچر میں دوسرے لیکچر میں مفصل بحث بیان کر دی تھی۔ آج ہمارے پیش نظر انما الاعمال بالنیات کا متن ہے۔ سلیس ترجمہ پہلے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بے شک سوائے اس کے نہیں، یہ کلمہ حصر ہے۔ الاعمال الف لام یہ استغراقی ہے، یعنی ہر قسم کا عمل، اللہ اکبر، تمام اعمال کا دار و مدار بالنیات نیتوں پر ہے۔ جیسا عمل کی بہت زیادہ اقسام ہیں، تو نیت کی بھی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ جیسے نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ نیت اللہ کی رضا ہے، انشاءاللہ عمل میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت فرما دیں گے، وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ نیت خراب ہے تو وہ عمل بھی خراب ہے۔ وَإِنَّمَا اور بے شک سوائے اس کے نہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر شخص کے لیے، مَا نَوَى وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ نیت اچھی ہمیں کرنی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری طاقت، سارا ملکہ، سارا کنٹرول، زندگی موت، خوشی غمی، عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں تو ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کی 100% کوشش کرنی چاہیے۔ وہ انسان کتنا کمزور ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے موت کا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے عزت اور ذلت کا، خوشی غمی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے کام کر رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کام کے فوراً بعد مجھے موت آ سکتی ہے۔ جب انسان غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا، ویسے وہ فوت ہو جائے تو کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جائے گا؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ یا جس کے پاس بھی آپ نے جانا ہے، آپ کو کوئی مطلب ہے، کام ہے، اگر وہ شخص آپ سے راضی ہے، وہ بڑے احترام کے ساتھ کرے گا، پروٹوکول دے گا، حوصلہ افزائی کرے گا۔ لیکن اگر صورتحال اس سے برعکس ہے، آپ سے کوئی شخص ناراض ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ کو احترام نہیں ملے گا۔ جب میرا اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے آپ سے راضی ہوگا، پھر جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم دنیا میں غیر اللہ کو راضی کرتے رہے،
ہر کام میں پیش نظر غیر اللہ، استغفر اللہ، غیر اللہ نے نہ ہمیں پیدا کیا، غیر اللہ نہ ہمیں رزق دیتا ہے، غیر اللہ پوری کائنات کے مل کر ہمیں عزت، رزق، زندگی، موت نہیں دے سکتے۔ تو غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو ہمیں غیر اللہ کو چھوڑنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس شخص نے ہجرت کی دنیا کی طرف، اس کو حاصل کرے۔ پاکستان چھوڑ کر امریکہ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ وہاں سے پیسہ حاصل کرے، پیسہ کمائے، کیونکہ دنیا کی غرض ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ وہاں جی میں نے MBA کرنا ہے، دنیاوی تعلیم میں اچھی ڈگری لینی ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے نام کے ساتھ لکھوانا ہے کہ یہ جی امریکہ سے پڑھا ہوا ہے، تھائی لینڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوریا سے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کی غرض ہے، اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ اور اِلی امرأۃ ینکحها، یا عورت کی طرف لمبا چوڑا سفر کر کے انسان جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا؟ وہاں جی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو کتنا پاگل ہے یہ انسان۔ تو اللہ کے بندے تو اللہ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے مل جائے گی۔ دفع کر دنیا کے چکروں کو، اپنے آپ کو صحیح کر لے، اپنی نیت کا قبلہ درست کر لے۔ سب سے آسان کام تھا نیت کو درست کرنا، سب سے آسان یہ کام تھا، لیکن افسوس کہ یہ مشکل ہو گیا ہے، ایسا انسان جو مخلص ہے، نیت کا صاف ہے، دل کا صاف ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا بھی اس کے مخالف ہو جائے، اللہ صرف ایک اکیلا اللہ اس سے راضی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے۔ پوری دنیا بھی مخالفت کرتی رہے، نقصان دے سکے گی؟ نہیں دے سکے گی۔ اس کے برعکس پوری دنیا آپ کے گیت گاتی ہے، آپ کو پروٹوکول دیتی ہے، احترام دیتی ہے، اللہ ہی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو پوری دنیا مل کر آپ کو کوئی دے سکتی؟ نہیں دے سکتی۔ جو تمام چیزوں کا مالک ہے اللہ رب العالمین، ہمیں اس کو راضی کرنا چاہیے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے متعلقہ چیزیں فتح الباری کے حوالہ سے انشاءاللہ شیخ احسان یوسف صاحب آپ سے شیئر کریں گے۔ ان کی ڈیوٹی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے جو نکات استنباط کے حوالہ سے بیان فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جو میرے متعلقہ چیز ہے وہ میں متن حدیث کے حوالہ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، کون سی حدیث؟ انما الاعمال بالنیات حدیث کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے کتاب 40 میں اس باب کے تحت اسے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ البلد الاول مکہ، اولا التعریف بالبلد مکہ حرسہ اللہ تعالی وہی البلد الامین، ثانیا الحدیث راویہ، سبحان اللہ، صفحہ نمبر 28، یعنی اپنی کتاب 40 کے صفحہ نمبر 28 میں امام ابن عساکر نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس باب کے تحت۔
امام ابن اسحاق نے اپنے شیخ عبداللہ بن محمد بن اسماعیل المکی سے یہ حدیث مکہ میں بیت اللہ کے سامنے باب ابراہیم خلیل کی طرف بیٹھ کر سنی. سبحان اللہ. آئی سمجھے؟ اور پھر اسی سند میں ہے کہ کریمہ بنت احمد نے یہ حدیث مکہ میں ہی بیان کی. یہ حدیث مکہ میں ہی بیان کی. علامہ بغدادی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ ابو سلیمان بن اشعث نے کہا کہ فقہ کا دار و مدار چند احادیث پر ہے، ان میں ایک حدیث انما الاعمال بالنیات ہے. آئی سمجھ؟ الجامع لاخلاق الراوی صفحہ نمبر 174 ہے. اللہ اکبر. امام خطیب بغدادی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا فقہ کے 70 ابواب میں یہ حدیث داخل ہوتی ہے. اللہ اکبر. فقہ کے جو اہم 70 ابواب ہیں ان میں یہ حدیث بھی، یعنی وہ سارے اس حدیث میں داخل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. الجامع صفحہ 175 ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند الفاروق، کیا نام ہے؟ مسند الفاروق، یہ ہمارے پاس ہے. امیر المومنین ابی حفص عمر ابن الخطاب، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. یہ حدیث نمبر 1 لائے ہیں. اس حدیث کو حدیث نمبر 1 لائے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 79 تا 93، جلد 1 صفحہ 79 تا 93 میں اس حدیث پر بڑی مفصل بحث کی ہے، اور اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ جَلِيلٌ. اللہ اکبر. یہ حدیث بہت عظمت والی حدیث ہے. اتفق الائمہ كلهم على اخراجه في كتب الاسلام وتلقيه بالقبول من حدیث یحییٰ بن سعید الانصاری القاضی. آئی سمجھے؟ اللہ اکبر. فتح الباری سے پہلے التوضیح ابن الملقن لکھی گئی، تو وہ بھی بڑی کمال شرح ہے، ہمارے پاس موجود ہے. التوضیح ابن ملقن والی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 سے لے کر 202 تک، 115 صفحہ سے لے کر 202 صفحہ تک، یعنی کتنے صفحے بنے؟ 98 صفحات میں اس حدیث پر بحث کی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے 36 مسائل کا استنباط کیا ہے. سبحان اللہ. اس ایک حدیث. اللہ اکبر. ایک امام تھے امام ابو عبید رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اخروی معاملات اپنے فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور دنیاوی تمام معاملات اپنے فرمان انما الاعمال بالنیات میں جمع فرما دیے ہیں. ایسا سمجھ. ضم الکلام للہراوی 18 نمبر ہے. اللہ اکبر. اور میرے بیٹو، جتنے بھی کام ہیں ہم روزانہ ہزاروں کام کرتے ہیں، زندگی نام ہی کام کا ہے، تو ان کاموں کا وہ کام جو سب سے بڑا کام ہے، جو کاموں کا بادشاہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نیت. اس کا نام کیا ہے؟ نیت. جعفر بن حیان نے کہا کہ نیت تمام اعمال کی بادشاہ ہے. نیت
تمام اعمال کی بادشاہ ہے۔ میرے بیٹو، جب نیت آپ کی کلیئر ہوگی تو مجھے بتائیں اعمال بھی کلیئر ہوں گے۔ جتنی آپ کی نیت ٹھیک ہے، اپنوں کے لیے، بغانوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے نیت صاف ہو، روزہ کے لیے نیت صاف ہو، کوئی بھی کام کریں، پڑھائیں، کتابیں لکھیں، جو بھی کام کریں، مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ الزہد للمروزی میں یہ قول ہے، صفحہ نمبر 63۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بیٹو، نیت اس کا تعلق ایمان سے بھی بڑا مضبوط ہے۔ کل بھی ہم نے محدثین کے باب میں کہ باب پڑھے تھے کہ ایمان اور اسلام میں نیت شرط ہے۔ ایک امام ہے امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے کہا وَقَانَ الْإِجْمَاعُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَمَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ۔ امام شافعی فرماتے ہیں صحابہ کرام کا اجماع تھا، ان کے بعد تابعین کا اجماع تھا، اور جن کو بھی ہم نے پایا وہ سب کہتے تھے ایمان قول عمل اور نیت کا نام ہے۔ ایمان کی کیا تعریف ہے؟ ایمان کی تعریف کرتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ امام بخاری رحمہ اللہ انما الاعمال بالنیات حدیث کو بدل وحی میں لائے ہیں، تو قرآن اور سنت جو ہمارا دین ہے، ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جب تک نیت ہماری قرآن و حدیث کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی تو علم ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو تصدیق بالقلب دوسرا نام نیت ہے، اور نیت کا تعلق زبان سے، ہاتھ سے، جسم سے نہیں ہے۔ نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ، نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قول زبان سے اقرار پورا نہیں ہوگا نیت کے بغیر۔ عمل آپ حج کریں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، لیکن جب تک نیت نہیں ہے تو کام ہوگا؟ لا یجزی واحد من الثلاث الا بالآخر۔ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آخری کے بغیر ثابت ہو سکتی نہیں، کفایت کرے گی نہیں۔ یہ امام لالکائی کی کتاب ہے اصول الاعتقاد۔ کیا نام ہے؟ اصول الاعتقاد، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 935 ہے، صفحہ نمبر 935 میں یہاں یہ بات لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نیت پر بڑی مفصل بحث کی ہے۔ نیت پر اپنی کتاب الایمان، ان کی کتاب کا نام ہی الایمان ہے، ایمان الایمان ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 262 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی بہت زیادہ اس حدیث کی اہمیت پر، اس حدیث سے اخذ شدہ مسائل پر بڑا کچھ لکھا گیا ہے، بڑا کچھ لکھا گیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب انوار القلوب للقاری شرح صحیح بخاری میں 100 کے قریب مسئلہ انما الاعمال بالنیات سے اخذ کیا ہے، یعنی نیت کے متعلق 100 کے قریب مسئلہ ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ہم نے کتاب لکھی شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا، وہ 12-13 سال پہلے چھپی تھی، بازار میں مفقود ہے، نیٹ پر یہ موجود ہے، شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا۔
उसमें हमारा पहला बाब नियत पर था, वो भी हम सारा शरह में ले आए हैं और भी हमने कई एक इजाफे इसमें कर दिए हैं। नियत के बड़े ज्यादा मसाइल हैं नियत के, कुछ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हज के हवाला से मशहूर है कि जी हज उम्रे में नियत जुबान से होती है, ये बात मशहूर है, किताबों में लिखी हुई है बात, हालांकि ये बात गलत है। जब हम कहते हैं ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन या अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, ये हमारे यहाँ मशहूर है कि जी हज की नियत है, यही मशहूर है ना, ये हज की नियत है। हालांकि ये नियत नहीं होती, ये नियत नहीं होती। आप ऐसे समझें, कोई शख्स कहे जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह अकबर, ये नियत है, ये नियत है, ये नियत नहीं है, ये नियत नहीं है। इसी तरह अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन या उम्रतन कहना, ये हम ऐसे ही है जैसे हम उम्र में दाखिल हो रहे हैं। जब हमने अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन कहा, ये मुबारक जुमला बोलकर हम हज में दाखिल हो रहे हैं, हज हमारा शुरू हो रहा है, उम्रा हमारा शुरू हो रहा है, इहराम की हदें वो हमसे शुरू हो रही हैं, ये इसका मतलब है। जैसे अल्लाह अकबर को कोई शख्स जुबान से नियत नहीं कहता, तो इसी तरह अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन या उम्रतन वो भी नियत नहीं है। इस पर भी हमने इसमें तफसीली बात की है। इसी तरह नियत का मुख्तलिफ हो जाना कोई हर्ज नहीं है, नियत मुख्तलिफ हो सकती है। इमाम की नियत है वो फर्ज पढ़ रहा है और मुक्तदी की नियत वो नफल पढ़ रहा है, नियत तब्दील होगी ना तो कोई हर्ज नहीं है। नमाज के अंदर नियत तब्दील करना, नमाज के अंदर, ये भी ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने इमाम साहब को नमाज पढ़ा रहे हैं या आप अकेले ही हैं, आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, आपने ये नियत की है कि मैंने असर की नमाज पढ़नी है ना, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू होती है। अचानक आपको याद आया, एक दो रकातें खा पढ़ ली आपने, याद आया कि यार मेरी जोहर की नमाज रहती थी, अभी जोहर की नमाज रहती थी। आप नमाज के अंदर ही वो नियत तब्दील कर लें कि पहले मैं जोहर की पढ़ लूंगा, चलो नमाजों की तरतीब को क्या रखा जाए। राजी यही है कि नमाजों को तरतीब के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर तरतीब उल्ट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। शाबाश, ये ठीक है। यानी कई सूरतें हैं, आपको काम कर रहे हैं उसी के दौरान ये तब्दील कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फिर ये भी एक मसला है, नियत कर लेने से कोई काम फर्ज नहीं हो जाता। मसलन आपने नियत की कि मैं इत्काफ करूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला खड़ा हो गया, आप ना कर सके, तो क्या वो जरूरी था कि आप वो करते? जरूरी नहीं था। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने नियत की मैं इत्काफ करूंगा, खेमा भी लगवा दिया मस्जिद में, तो आप अलैहिस्सलाम की बीवियों में से कईयों ने भी खेमे लगवा दिए। आपने देख फरमाया ये क्या है, आपने फरमाया नहीं मैं इस इत्काफ नहीं करूंगा, नियत तब्दील कर ली। बहरहाल नियत के हवाला से बहुत ज्यादा मसाइल हैं। अल्लाह अकबर। हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, उनकी जो किताब है इरशादुल कारी ला नक़द फैज़ुल बारी, लिखा थे ना आपको, यानी अनवर शाह कश्मीरी साहिब रहमहुल्लाह का रद है। उसमें शेख नूरपुरी साहब रहमहुल्लाह ने नियत पर बड़ी उसूली बहस की है। नियत के मसला में बड़ी उसूली, आप देख सकते हैं जिल्द 1 सफा नंबर 127 128, सफा नंबर 127 और
28 ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بیٹو، نیت کے حوالہ سے سنن ترمذی کی صحیح حدیث 3 شخصوں والی مجاہد، سخی اور قاری، مجاہد، سخی اور قاری جہنم میں جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ بہرحال یہ بھی بات نوٹ کریں بیٹو کہ ہمارے ہاں احناف ہی نیت زبان سے کرتے ہیں، زبان سے نیت احناف کا طریقہ ہے۔ تو زبان سے نیت کرنا یہ ائمہ محدثین اس کو بدعت قرار دیا ہے، ائمہ محدثین سے بدعت قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 216، ابن القیم زاد المعاد جلد 1 صفحہ نمبر 69۔ ایک ہے علامہ ابن عابدین حنفی، وہ حنفی تھے رحمہ اللہ، انہوں نے بھی احناف میں سے ابن عابدین حنفی نے بھی بدعت قرار دیا ہے زبان سے نیت کرنا۔ اپنی کتاب رد المختار جلد 1 صفحہ 279، ملا علی قاری حنفی صاحب نے مشکات کی شرح مرکات المفاتیح جلد 1 صفحہ نمبر 61 میں زبان سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ آگے سمجھو، آگے سمجھو۔ اچھا، امام نبوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ریاض الصالحین میں، فرماتے ہیں تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ خواہ کوئی ظاہری معاملہ ہے، خواہ کوئی باطنی معاملہ ہے، ہر کام میں نیت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے ابن المنیر یا ابن المنیر، دونوں طرح کہا گیا ہے۔ فتح الباری میں ان کا قول موجود ہے، فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 180۔ فرماتے ہیں ہر وہ عمل جس کا فائدہ جلدی ظاہر ہونے والا نہ ہو، جس کا فائدہ جلدی ظاہر ہونے والا نہ ہو بلکہ اس سے صرف ثواب مقصود ہو، اس میں نیت شرط ہے۔ اور ہر وہ عمل جس کا فائدہ ظاہر ہو اور تبھی کام ہو شریعت سے پہلے، تو اس میں نیت شرط نہیں ہے، اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ آگے بیٹو، وضو ہو یا غسل ہو، وضو ہو یا غسل ہو، روزہ ہو یا اعتکاف ہو، حج ہو، طلاق ہو، نکاح ہو، ہر مسئلہ میں نیت کے مستقل مسائل ہیں، نیت کے مستقل مسائل ہیں۔ ابھی جو میں کہہ رہا تھا حج کے حوالہ سے کہہ رہا تھا، ایک شیخ ہیں عمر بن عبد المنعم حافظ اللہ، اچھا انہوں نے یہ بات کی ہے حج میں نیت کے حوالہ سے۔ وہ فرماتے ہیں عربی میں کتاب ہے، اردو میں چھپی ہے، عبادات میں بدعات، میرے استاد محترم شیخ زبیر نذیر رحمہ اللہ نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کی لبیک کہنا ہی زبانی نیت کا جواز ہے، کیونکہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں تو یہ اس سے ہماری نیت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، نیت تو صرف ارادے کو کہتے ہیں، نیت صرف ارادے کو کہتے ہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے پہلے بات کی۔ بلند آواز سے جو لبیک کہی جاتی ہے وہ نماز تکبیر تحریمہ کے کیا مقام ہے، وہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے کیا ہے، بولو کیا مقام ہے۔ اور کوئی عقل مند آدمی تکبیر کو نماز کی نیت نہیں کہتا،
کہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا. اور وضو پر بسم اللہ کو وضو کی نیت نہیں سمجھتا. امام ابن رجب نے کہا ان مسائل میں ہمیں نہ سلف صالحین سے کوئی ثبوت ملا ہے اور نہ کسی امام سے. پھر مزید کہا ابن عمر سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو احرام باندھتے وقت یہ کہتے سنا کہ اے اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں. ایک آدمی کو سنا. کس نے؟ ابن عمر نے. میں حج اور عمرے کا، بیٹا یہ نہیں لگا، یہ لگا دو. لگ گیا؟ نہیں لگا. اچھا بیٹا یہ لگانا ورنہ بند ہو جائے گا. اچھا جی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پیچھے دیکھو. ابن عمر نے وہ شخص کو سنا وہ کہہ رہا ہے کہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں. تو ابن عمر نے فرمایا کیا تو لوگوں کو بتا رہا ہے؟ کیا تو یہ لوگوں کو بتا رہا ہے؟ کیا تیرے دل میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. اور میرے بیٹو، نیت اس کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ بات کا تعلق پاؤں سے ہے. بات کا تعلق پاؤں سے ہوتا ہے؟ نہیں. بالوں سے ہوتا ہے؟ نہیں. بات کا تعلق زبان سے ہے. بات کا تعلق زبان سے ہے اور ارادے کا تعلق دل کے ساتھ ہے. زبان کے ساتھ ارادے کا تعلق نہیں ہے. جامع العلوم والحکم صفحہ نمبر 60 ہے. یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ حج اور عمرہ میں لفظی نیت زیادہ نہیں ہے. جو اسے ضروری سمجھتے ہیں اور خواہ مخواہ اس پر زور دیتے ہیں تو انہیں میں سے انہوں نے ایسی بدعت ایجاد کی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا سمجھے؟ یہ کہاں پاس ملے گی؟ عبادات میں بدعات، اردو میں کتاب چھپی ہے. عمر بن عبد المنعم کی کتاب ہے. شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ میرے ساتھ محترم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. صفحہ نمبر 216 میں یہ بحث ملے گی. نیت اور روزہ. کل بھی ہم نے امام ابن خزیمہ کا ایک امام کا ہم نے باب تفصیل سے بیان کیا تھا. انہوں نے کہا ابن حبان کا باب یاد آ گیا. ابن حبان نے کیا کہا، فرمایا تھا کہ روزانہ نیت کرنا ضروری ہے. جس نے کہا ہے نا کٹھی نیت کر لے شروع میں، اس کی بات غلط ہے. ہاں ابن خزیمہ نے کہا، یہ لکھ لیں بیٹا، غلطی ہوگی پہلے. ابن حبان نہیں، ابن خزیمہ نے کہا ہے. صحیح ابن خزیمہ قبلہ 1936. اچھا جی. وابی سوامی کا دن نویتو، یہ الفاظ غلط ہے. ہمارے بھائی احناف کی مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نویت الاعتکاف، ہے نا، لکھا ہوتا ہے. مسجد میں داخل ہو تو یہ کہیں میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. تو یہ بھی کسی جاہل بندے نے دعا بنائی ہے. وابی سوامی کا دن، ہیلو توجہ کرنا. گدن کیا معنی ہوتا ہے؟ کل. وہ صبح کی دوسری اذان کہہ رہے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں ربی سوامی کا دن نویت. جہلو، گدن تو کل کو کہتے ہیں، آج کی نیت کر رہے ہو. تو نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق زبان سے بولو ہے ہی نہیں. اچھا جی. طلاق اور نیت. اگر خامد اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ کہے، خواہ طلاق کی نیت ہو یا محض مذاق مقصود ہو، تو طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق واقع. ان طلاق کے مسئلہ میں آخر جی نہیں جی میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی، نہیں. اس پر تفصیل ہم نے لکھی ہے. اللہ اکبر.
ہجرت کے پھر بہت زیادہ مسائل ہیں ہجرت کے. ہم نے اپنے مبارک شرح میں ہجرت پر بھی کافی لمبی بات کی ہے. آپ یہ ہم سے لے کر پڑھ لیں, اس کی فوٹو کاپی کروا لیں. ایک شیخ ہیں ابو فیصل البدرانی, ابو فیصل البدرانی حافظ اللہ, ان کی مستقل کتاب ہے احکام الحجر والہجرہ, احکام الحجر والہجرہ فی الاسلام. اسی طرح ایک کتاب ہے الہجرہ و احکامھا, دکتور ابراہیم عبداللہ سلکینی کی کتاب ہے. ایک ہے محمد السید الوکیل, ان کی کتاب ہے الہجرہ النبویہ دراسہ و تحلیل. بہرحال یعنی اس حدیث میں دو اہم ترین مسائل پر بات کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک نیت اور دوسرا مسئلہ ہجرت والا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہجرت والا, ہجرت پر کافی زیادہ. ایک ہے عطیہ بن محمد سالم رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے دروس الہجرہ, دروس الہجرہ کے نام سے کتاب ہے. اللہ اکبر. اور میرے پیارے بیٹوں, آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں, وہاں موافقت نہیں ہے یا وہاں آپ کا کاروبار نہیں چل رہا, آپ اس کو چھوڑ کر آگے منتقل ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ برکت رکھی ہے, بڑی زیادہ خیر اور برکت رکھی ہے. ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. ہاں لوگ شیطان نے میں نے دل لو دی, وہ یہاں تھا پھر وہاں چلا گیا پھر وہاں چلا گیا, تو کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملک چھوڑنا پڑے, علاقہ چھوڑنا پڑے, شہر چھوڑنا پڑے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. کیوں ہم چھوڑ رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں کوئی خیر مل جائے, ہم اچھا کام کر سکیں, ہم اچھی ملازمت مل جائے, رزق حلال ہمارا صحیح ہمیں مل جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے ہجرت کرنے میں. آج بھی ہمیں کرنی چاہیے ہجرت. لو میرے بیٹو, یہ چند ضروری باتیں انما الاعمال بالنیات حدیث کے متن کے حوالہ سے تھی. باقی مزید تفصیلات اس حدیث کے حوالہ سے, استنباط استخراج کے حوالہ سے کچھ ہے کہ شان صاحب حافظ اللہ آپ کو تفصیل بتائیں گے. بارک اللہ فیکم. ابھی ہم دوسری حدیث پر بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.